أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ الواقعہ کا یہ تیسرا اور آخری رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 21 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 75 سے اور اس رکوع کا اختتام ہوتا ہے اس سورت کی آخری آیت پر جس کا نمبر ہے 96. ان آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دو اہم باتوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اس سورت کا جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، اس سورت کا جو حاصل ہے اس کا تذکرہ فرمایا. جو دو اہم باتیں آ رہی ہیں ان اہم باتوں کا تذکرہ اور ان کی تشریح سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھتا چلوں کہ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے میدان حشر میں منقسم ہونے والے 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا. ایک السابقون دین کی طرف، اللہ کے حکم کی جانب اور فرائض کی ادائیگی کی طرف سبقت کرنے والے، جلدی سے لپکنے والے، تیزی سے آگے بڑھنے والے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک المقربون، ان کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا اور ان میں سے سینکڑوں کیا ہزاروں ایسے ہوں گے جن کو حساب کتاب کی نوبت بھی نہیں آئے گی اور اعلیٰ جنت کے فیصلے ان کے لیے کر دیے جائیں گے. دوسرے طبقے کا تذکرہ فرمایا اصحاب المیمنہ، وہ حضرات جن کا نام اعمال سیدھے جانب سے اڑتا ہوا آئے گا اور ان کے سامنے سے ان کو ملے گا. ارشاد فرمایا ان کے بارے میں بھی جنت کے فیصلے ہوں گے، لیکن ان کو میزان عمل سے گزرنا ہوگا، پلسرات سے گزرنا ہوگا، حساب کتاب کے مرحلے سے گزرنا ہوگا.
یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے لیکن ان کے فرائض میں کچھ کوتاہیاں نکلیں گی، ان کے واجبات میں کچھ نقص اور کمی پیدا ہوگی، اور ان کی عبادتوں کا وہ اعلیٰ معیار نہ رہا ہوگا جو اعلیٰ معیار السابقون کا رہا۔ فرمایا تیسرا ایک اور طبقہ ہوگا اصحاب المشأمہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ سے پیچھے سے آ کے چمٹ جائے گا، گناہوں کا غلبہ ہوگا، توبہ کی کمی ہوگی، ندامت کی کمی ہوگی، جہنم کا فیصلہ ہوگا، جہاں پہنچتے ہی آگ کی لپیٹوں سے ان کا واسطہ پڑے گا، اور اس آتش جہنم سے واسطہ پڑنے کے بعد حلق میں کانٹے پڑیں گے، اور پینے کے لیے جب مشروب مانگیں گے تو کھولتا ہوا سڑا ہوا وہ پانی پینے کے لیے دیا جائے گا جو پیپ سے بھی بدتر ہو۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان کے راستے سے بچنے کی کوشش کرو، اس ہلاکت خیز انجام سے بچنے کی کوشش کرو، اور ذرا اللہ کی نعمتوں پر غور کرو۔ کس نے تم کو پیدا کیا؟ کیا تمہارے والد نے؟ کیا تمہاری والدہ نے؟ ان کا اختیار تھا تم پر؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی قدرت سے، اپنی شان کریمی سے، اور نہ صرف یہ کہ انسانوں کو پیدا کرتا ہے، سارے جانداروں کو، پھلوں کو، پھولوں کو۔ وہ کیسا خالق ہے، ذرا غور کرو کہ تمہارا بس اتنا ہی چلتا ہے کہ تم بیج بو دیتے ہو، اور بیج بونے کے بعد سے اس میں سے درخت اگانا اور نکالنا تمہارے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پودے اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کون نگہداشت کرتا ہے، کون ان میں پھل لاتا ہے، کون ان کو پروان چڑھاتا ہے۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم اگر چاہیں تو ان کو گھاس پھوس میں تبدیل کر دیں، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنی یہ قدرت دکھلاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ پودے پھل پھول لائیں برباد ہو جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، آندھی چلتی ہے، طوفان آتا ہے، گرمی کی لپیٹیں چلتی ہے، لو چلتی ہے، اور پھر سارا کا سارا باغ، سارا کا سارا کھیت تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ یہ روزمرہ کی چیزیں اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اس کا رحم و کرم ہے کہ وہ ان درختوں کو بھی تناور بناتا ہے، ترقی دیتا ہے۔ لہذا ایک کسان کھیت پر محنت کرتا ہے، وہ بیچارہ کھاد خریدتا ہے، یوریا خریدتا ہے، بیج خریدتا ہے، قرضہ لیتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کے بعد سے کھیت میں پودے بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ اچانک اللہ تعالیٰ کا کبھی کبھی حکم آتا ہے، سارے پودے تباہ ہو جاتے ہیں، اس کا کھیت ویران برباد ہو جاتا ہے۔ انا لمغرمون، اور وہ کہہ پڑتا ہے بیچارہ کہ میرا تو دیوالیہ نکل گیا، میں تو کہیں کا نہیں رہ گیا۔ اور پھر موجودہ حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نکمے انتظامات کی وجہ سے وہ بیچارے کسان کبھی کبھی خودکشی تک کر بیٹھتے ہیں، ایسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے اور وہ یہ یقین رکھیں کہ یہ پروردگار ہے جو ان درختوں کو پروان چڑھاتا ہے، وہ ہے جو پھل دیتا ہے، وہ ہے جو ان پودوں کو اپنے معیار تک پہنچاتا ہے، تو پھر ان کے اندر یہ احساس، یہ مایوسی اور یہ پریشانی کی کیفیت کہ بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے، کچھ نہ رہا، یہ کیفیت ہرگز نہیں پیدا ہوگی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندو غور کرو، یہ کس کا نظام ہے جو چل رہا ہے؟ کون ہے درختوں کو اگاتا ہے؟ کون ہے جو پانی برساتا ہے؟ کس سمندر سے پانی بھاپ بن کر اڑتا ہے، اور کتنا کھارا ہوتا ہے سمندر کا پانی، لیکن جب وہ برساتا ہے تو وہ کتنا میٹھا ہوتا ہے، اور کس طرح تم اس کو استعمال کرتے ہو، ذرا غور کرو۔
لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے نمکین بنا دیتے، کھارا بنا دیتے، کھانا پانی برستا، کھیتیاں بھی برباد ہو جاتی، بلڈنگیں برباد ہو جاتی ہماری، اور پینے کے لیے ہم پانی کا ذخیرہ نہ کر پاتے۔ لیکن فرمایا یہ ہمارا کرم ہے، یہ ہماری بخشش ہے، ہم عطا کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کا عالم یہ ہے فلولا تشکرون، شکر کی توفیق ہی نہیں ہے، غور ہی نہیں کرتے۔ فرمایا یہی نہیں بلکہ جس آگ سے تمہارے کھانے پکتے ہیں، جس آگ کو تم نے ترقی دے کے ایسا میگنیٹک سسٹم بنایا کہ اس سے تمہاری گاڑیاں اور تمہاری ٹرین اور تمہارا پلین دوڑتا ہے، وہ آگ کس نے پیدا کی؟ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک تحفہ ہے جو تم کو عطا کیا گیا ہے، جو تم کو ملا ہوا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں نحن جعلناها تذکرۃ، تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے، غور و فکر کا سامان ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرنے کا سامان ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، ایسے عظیم الشان رب کی تسبیح بیان کرو، اس کا ذکر کرو۔ اور پھر جب ان نعمتوں کا تذکرہ ہوا تو ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ سورۃ الرحمن میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نعمت کا تذکرہ کرنے کے بعد جسمانی نعمتوں کا تذکرہ کیا، دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ یہاں آپ دیکھیں گے دنیاوی نعمتوں کے تذکرے کے بعد، تخلیق کے تذکرے کے بعد، پودوں کی پیدائش کے تذکرے کے بعد، پانی اور آگ کی پیدائش کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اسی اخروی، اسی روحانی نعمت کا تذکرہ فرما رہا ہے جس کو ہم قرآن مجید سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک تمہید اللہ تعالیٰ نے باندھی ہے۔ یہ پہلا موضوع ہے آج کی آیتوں میں کہ قرآن پاک کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ فلا اقسم، اس کے 3 طرح سے ترجمے کیے گئے ہیں۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی، فلا اقسم، نہیں وہ قسم کھاتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ فلا اقسم کے معنی یہ ہے تم جو سمجھ رہے ہو نہیں وہ غلط ہے، اقسم بمواقع النجوم، وہ قسم کھاتا ہے، کس چیز کی اس کا میں تذکرہ بھی کروں گا۔ تیسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ ایسے موقع پر لا زائد ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے، اور وہ قسم کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کی قسم کھا رہا ہے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کے لوکیشن کی، کہ وہ قسم کھا رہا ہے ستاروں کا لوکیشن۔ قسم ہے ستاروں کی منزلیں، ستاروں کا مدار، آربٹ، جس پہ کہ ستارے بنا دیے گئے۔ اور یہ قسم ارشاد فرمایا انہو لقسم لو تعلمون عظیم، بہت عظیم الشان قسم ہے اگر تم سمجھ جاؤ۔ یہ اس سے پہلے میں بار بار عرض کر چکا ہوں، اس بار بھی میں عرض کرتا ہوں کہ بندوں کے لیے تو اجازت نہیں ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھائیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو یاد رکھیے وہ چیز مقدس، مذہبی، روحانی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس چیز کے اندر ایک گواہی کا تصور ہوتا ہے۔ وہ چیز گواہی دیتی ہے اور وہ چیز ایویڈنس بنتی، پروف بنتی ہے اس چیز کے لیے جس پر کہ قسم کھائی جا رہی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں انجیر کی قسم کھاتا ہے، زیتون کی قسم کھاتا ہے، سورج کی قسم اس نے کھائی، زمانے کی قسم اس نے کھائی، بہت ساری قسمیں قرآن پاک میں وارد ہوئی ہیں۔ اپنے اپنے موقع پر آپ دیکھیں گے وہ قسم کا رشتہ اس چیز سے جڑا ہوا ہے جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ ایک لطیف سی مناسبت ہوتی ہے، ایک ریلیشن ہوتا ہے قسم کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ یہاں پر کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ انہ لقرآن کریم، کہ یہ بہت ہی عزت و اکرام والا قرآن ہے۔ اس حقیقت پر اللہ تعالیٰ قسم کس چیز کی کھا رہا ہے؟ ستاروں کے لوکیشن کی۔ 2 وجہ سے دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا اس میں
جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، اسٹارز ہے، پلانٹس ہے، اور پھر سورج ہے، نظام شمسی ہے. ہمارا تو بہت چھوٹا سا نظام شمسی ہے، سولار سسٹم، لیکن ہمارے اس نظام شمسی سے لاکھوں گنا بڑے بڑے اور بھی نظام ہیں، اور بلینس آف اسٹارز ہیں، ان کو گننا مشکل ہے. اور ان اسٹارز کے مجموعے سے گیلیکسیز بنتی ہیں، اور گیلیکسیز کے مجموعے کو سپر گیلیکسی، اور پھر سپر گیلیکسیز کے مجموعے کو کلسٹرز. اور یہ کائنات اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ اس کائنات کی حد آج تک سائنس معلوم نہیں کر سکی. آج تک بڑے بڑے سیٹلائٹ انہوں نے بھیجے جس میں زبردست قسم کے دوربین لگے ہوئے ہیں، ٹیلیسکوپس لگے ہوئے ہیں، کمپیوٹر، بڑے بڑے ایسے کیمرے جو کائنات کی پوری تصویر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ سب نکمے ثابت ہو رہے ہیں، ناکام ثابت ہو رہے ہیں کہ انتہا کائنات کی وہ بتا سکے. یہ اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان کائنات پیدا کی. اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں کہ بعض ستاروں میں اگر آپ سورج کو ڈال دیں تو کنویں میں جیسے 1 روپے کا سکہ ڈال دیں اتنا چھوٹا پڑ جائے گا. اتنے بڑے بڑے سورج ہیں جو جل رہے ہیں، ان کی روشنی سفر کر رہی ہے، اور سفر کرتے کرتے آپ کے پاس کبھی 1 لاکھ سال میں، کبھی 1.5 لاکھ سال میں پہنچتی ہے. وہ اتنے دور ہے ہم سے. یہ پوری کائنات کیسے جمی ہوئی ہے، کون سے پلر سے، نیچے کون سا بیس دیا گیا ہے، اور کون سا سہارا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کائنات جمی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، عظیم الشان قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک ایسا گریویٹیشنل فورس رکھا جس کی وجہ سے تنے ہوئے ہیں چادر کی مانند. اور ہر ستارہ اپنے مقام پر، صحیح مقام پر نگینے کی طرح لگا ہوا ہے. اگر وہ ذرا بھی ہٹے گا اپنی جگہ سے تو دوسرے سے ٹکرائے گا، دوسرا تیسرے سے، تیسرا چوتھے سے. اس کے بعد کیا ہوگا اس کائنات میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. وہ ذرا سائنٹسٹوں سے پوچھئے جن کا دل کپ کپاتا رہتا ہے کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اور اگر ہلچل مچ گئی، ایکسیڈنٹس اور ٹکرانا شروع ہو گئے ستارے، تو پھر اس دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، لمحوں میں ختم ہو کر رہ جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وہ تھامے ہوئے ہے، اے انسان تو گھبرا مت. جب وہ حکم دے گا کہ ٹکراؤ، ختم ہو جاؤ، اسی وقت وہ ٹکرائیں گے، ختم ہو جائیں گے، قیامت ہوگی. لیکن ابھی وہ تھامے ہوئے ہیں، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اپنے مقام پہ جڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنے مقام پر جمے ہوئے ہیں، اپنے اپنے مقام پر اپنے گریویٹیشنل فورس سے تنے ہوئے ہیں، جو اتنی بڑی کائنات کو جوڑ دیا اور اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر دیا. تو وہ اپنی کتاب کی آیتوں کو اپنے اپنے مقام پر رکھ کر ان کو جوڑ کر نازل کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ وہ قادر ہے، اس نے کلام پاک نازل کیا. ذرا غور کرنے کی ضرورت ارشاد فرما. یہ بہت بڑی قسم ہے، اگر تم غور کرو گے تو اس قسم کی عظمت کا تم کو اندازہ ہو جائے گا. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. بے شک یہ بہت عظیم قسم ہے، اس کی تہ میں بڑے مضامین ہیں. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ستارے یہ روشن ہوتے ہیں، ہمارا آسمان اس سے سنور جاتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے زَيَّنَّا السَّمَاءَ بِمَصَابِيحَ، ستاروں سے آسمان کو سنوار دیا، سجا دیا. اور یہ ستاروں کی وجہ سے ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، اور انہی میں سے پھر ایک سورج ہے جو ہم سے بہت قریب ہے جس کی وجہ سے اتنی روشنی ہم کو مل رہی ہے. تو فرمایا جیسے کہ نور وہ تقسیم فرما رہا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کی آیتیں ہیں، ایک نور ہے جو تم کو دے رہی ہے، ایک روحانی نور ہے، یہ دنیاوی نور ہے، یہ دنیاوی روشنی ہے جس کی تم کو ضرورت ہے، اور ایک روحانی نور ہے، تمہارے دل کے لیے نور ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تم کو دے رہی ہے. انہ لقرآن کریم، یاد رکھو یہ بہت ہی عزت والا قرآن ہے. کریم جس کا اکرام ہوتا ہے، جس کا اکرام اللہ تعالیٰ نے کیا اور اپنا کلام بنایا، اور جس کا اکرام اس کے فرشتوں نے کیا، بہت اہتمام کے ساتھ نازل کیا، جس کا اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جس کا اکرام سارے بندوں پر واجب ہے، ضروری ہے. لہذا آگے ارشاد فرمائے گا
کہ اس کا اکرام کیسے ہونا چاہیے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں، ایک چھپے ہوئے ریکارڈ میں محفوظ تھا، جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ایک ریکارڈ ہے جس میں قسمتیں لکھی ہوئی ہیں اور جس میں دنیا کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، جس میں اس پوری کائنات کا پیدا ہونا، تباہ ہونا، سارے مرحلے لکھے ہوئے ہیں. وہیں پر قرآن مجید پورا کا پورا محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام. جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اب یہ کلام نازل ہونا چاہیے، تو اس نے فرشتوں کی ایک جماعت کے حوالے یہ کلام کیا، اور وہ فرشتوں کی جماعت اس کلام کو لے کر بیت العزت تک لے آئی. بیت العزت ایک خاص مقام ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ یہ عالم دو طرح کا ہے. ایک ہے عالم ناسوت، مخلوق، ہم سب کا عالم، اور اس میں پوری یہ کائنات آ جاتی ہے. اور ایک ہے عالم لاہوت، وہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. لہذا لوح محفوظ عالم لاہوت میں ہے، اور لوح محفوظ سے عالم ناسوت جہاں شروع ہوتا ہے، کائنات جہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں پہ لا کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیت العزت کے مقام پر یہ کلام پاک رکھنے کا حکم دیا. وہاں سے حضرت جبرائیل امین کو حکم ہوتا تھا کہ یہ 5 آیتیں آپ لے جائیے، یہ 6 آیتیں آپ لے جائیے، یہ 1 سورت آپ لے جائیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجیے. تو پھر حضرت جبرائیل امین وہ لے کر آتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیتے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ کہ آیت کو رکھنا ہے. اس طرح سے قرآن مجید پھر 23 سال کی مدت میں دنیا میں نازل ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہو گیا. تو کتاب مکنون لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ سے لے کر کون چلتے ہیں؟ فرشتوں کی ایک جماعت، اور ان کا عالم کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھو نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر وہی فرشتے جو بہت ہی طاہر ہیں اور پاک ہے، باعفت ہے، باعظمت ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو یہ کلام پاک جس میں تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے، اس کا عالم کیا ہے؟ فی صحف مکرمۃ، یہ اکرام والا صحیفہ، عزت والا صحیفہ، مرفوعۃ مطہرۃ، بلند مقام ہے، انتہائی پاک کلام ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، ان فرشتوں کے ہاتھوں منتقل ہو رہا ہے جو بہت اکرام والے ہیں، معزز ہیں، جن کا بڑا اکرام ہوتا ہے عالم بالا میں. اور یہ کرام بررہ، یہ عزت والے فرشتے بیت العزت میں جب اس کو رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے حضرت جبرائیل امین جب لے کر چلتے ہیں، تو پھر حضرت جبرائیل امین کی بھی تعریف فرما دی اللہ تعالیٰ نے. کہا کہ دیکھو یہ جو نازل کر رہے ہیں جبرائیل، ان کا عالم یہ بڑے طاقتور ہیں. فرما کوئی طاقت ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتی کہ وہ جو پیغام لے کر آ رہے ہیں، یا آپ کے الفاظ میں سمجھنے کے لیے وہ جو لیٹر اور خط لے کر آ رہے ہیں، تو بیچ میں کوئی آڑے آ جائے، روک دے، ابلیسی طاقت، شیطانی طاقت، کوئی جن، کوئی انس، کوئی کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، تو فرمایا نہیں، بہت طاقتور ہیں. کہا اور مطاعن، وہ ایسے فرشتے ہیں کہ خود فرشتے ان کی بات سنتے ہیں، ان کی خود بات مانی جاتی ہے، اطاعت کی جاتی ہے، فرما برداری کی جاتی ہے. اور پھر ایک تیسرا اندیشہ رہ جاتا ہے کہ اگر سپیچ میں رکاوٹ نہ ہو اور لوگ ان کی بات نہ سنتے ہوں اور ان کو روک دیں، یہ تو ہے رکاوٹیں، لیکن اگر یہ رکاوٹیں دور کر دی گئی، طاقتور کہہ دیا گیا، متعین کہہ دیا گیا، تو فرمایا ایک اندیشہ یہ بھی تو رہتا ہے نا، انسان خود یا ذات خود غلطی کر دے اور اپنی جانب سے کوئی ملاوٹ کر دے، کوئی ڈیلے کر دے، لیٹ کر دے، جلدی کر دے، کسی قسم کی کوئی خطا کر دے. فرمایا امینین، بہت امانت دار ہیں وہ، جو فریضہ ان کو دیا جاتا ہے اس فریضے کی ادائیگی میں ذرہ برابر ان سے خیانت نہیں ہوتی. اب یہ تیسرا لنک ہو گیا کہ پہلا تو لوح محفوظ سے وہ پہنچ گیا بیت العزت تک، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 23 سال کی مدت میں حضرت جبرائیل امین لے کر آ رہے ہیں قلب اطہر تک. اب قلب اطہر پر کلام پاک نازل ہو رہا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا ہے. ابھی اس کا امکان ہے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا دیں, تھوڑا بہت کچھ ایک حصہ رہ جائے, کوئی ایک آیت کا جز سننے میں رہ جائے, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. کیوں؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ, اے رسول آپ کو ہم پڑھاتے ہیں, آپ کی زبان پر ہم جاری کرتے ہیں. اور یہی نہیں, ارشاد فرما ہم آپ کے سینے میں اس کو ایسا محفوظ کر دیں گے, فَلَا تَنْسَىٰ, آپ نہیں بھولیں گے, نہیں بھولیں گے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید کو حفظ کیا وہ اللہ کی جانب سے حفظ ہوا ہے آٹومیٹیکلی. حضور کی کوشش نہیں تھی, کیونکہ حضور نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. کیا فرمایا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به, آپ زبان کو مت دہرائیے, آپ اپنی زبان کو زحمت مت دیجیے. ان علینا جمعہ وقرآنہ, ہماری ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں ہم قرآن مجید کو جمع کر دیں گے, سیو کر دیں گے, یہ ہماری ذمہ داری. اے رسول آپ کی ذمہ داری نہیں, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا ہے شروع میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو آپ گھبرا جاتے اور جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک لفظ رہ جائے, آیت کا ایک جز رہ جائے, کوئی آیت رہ جائے. لہذا آپ جلدی جلدی یاد کرتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے اس کی یہ زحمت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں, یہ رحمان کی ڈیوٹی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے قلب اطہر میں اس کو جمع کر دے گا. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں یہ قرآن مجید جمع ہوتا چلا گیا, اور ایسا جمع ہوا کہ پھر کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کے سلسلے میں آپ روایت دیکھیں گے کہ آپ نے بھلا دیا ہو, بھول گئے ہو, لقمے کی ضرورت ہوئی ہو, نعوذ باللہ, ایسا کچھ نہیں ہوا. اور پھر یہی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور ایک دنیاوی اہتمام فرماتے, ظاہری اہتمام فرماتے کہ صحابہ کی ایک جماعت کو تیار رکھتے جن کو ڈکٹیٹ کروا دیتے اور لکھوا دیتے. وہ درخت کی چھالیں تھی, وہ جھلیاں تھی جن پر لکھا دیا جاتا. اور پھر آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام اور کرتے کہ صحابہ کی ایک جماعت تھی جن کو حفظ پر آپ نے لگا دیا تھا, ان کو یاد کرواتے چلے جاتے. لہذا حفظ بھی ہو رہا ہے, لکھا بھی جا رہا ہے. اب آپ اس چین کو دیکھیے, اس میں کہیں کوئی لنک لوز نہیں ہے, ڈھیلا نہیں ہے, سب پکے ہیں اللہ تعالیٰ سے لے کر آپ تک. یہ فخر کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں, مسلمان پورے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے میرے تک یہ چین یہ اتنا مضبوط, اسٹرانگ, ٹھوس ہے کہ کہیں پہ کوئی جھول نہیں ہے کسی قسم کا. میرے استاد نے اپنے استاد سے قرآن مجید لیا, اور وہ اپنے استاد سے انہوں نے یاد کیا, اور انہوں نے اپنے استاد سے, اور پھر صحابہ تک پہنچیں گے, اور صحابہ حضور سے, حضور جبرائیل امین سے, جبرائیل امین اللہ تعالیٰ سے. لہذا یہ کلام پاک وہ کلام پاک ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین, سارے عالموں کا, ساری کائنات کا جو رب پروردگار پیدا کرنے والا ہے یہ اس کا نازل کردہ کلام ہے. لہذا اس کلام کا تقاضا کیا ہے؟ ارشاد فرما اس کلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کلام کو تم اختیار کرو, اس کلام کو تم تھام لو. لہذا اس کلام کو تھامنے کے کیا معنی ہیں؟ یہاں مفسرین نے بہت ساری بحثیں کی ہیں. ان میں مثال کے طور پر ایک بحث بہت اہم ہے, لا یمسہ الا المطہرون کی بنیاد پر یہ بحث وجود میں آئی کہ قرآن مجید کو بغیر وضو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لگایا جا سکتا ہے. چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو, چاہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو, چاہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہو, ان لوگوں نے سب نے کہا نہیں, قرآن مجید کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. ہاں ایک مسلک ظاہری تھا, اور اس ظاہری مسلک سے متاثر ہو کر سلفی حضرات یہ کہتے ہیں بغیر وضو ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس آیت میں حکم نہیں ہے, خبر ہے. لیکن جو ائمہ یہ کہتے ہیں بغیر وضو قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے, وہ دراصل ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں, یاد رکھیے. وہ حدیث حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا میں پیش کی. حدیث کی پہلی کتاب موطا امام مالک ہے, اور یہ اتنی اہم کتاب ہے, اتنی اہم کتاب ہے, آپ اندازہ کیجئے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کے بعد اگر سب سے معتبر کتاب ہے تو امام مالک کی حدیث کی کتاب ہے. وہ تو بعد میں اور حدیث کی کتابیں لکھی گئی, ایک صدی کے بعد پھر
اس میں پھر بخاری شریف آئی، مسلم شریف آئی، ترمذی سنن وغیرہ ساری کتابیں لکھی گئی تو ان کی شہرت زیادہ ہو گئی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا کی شہرت کم ہو گئی. حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا کے ایسے مؤلف ہے کہ حکومت نے اس وقت کی یہ کہا کہ آپ حکم دیجئے اس کتاب کو ہم پورے عالم اسلام کا دستور بنا دیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، یہ جھگڑے ہو جائیں گے، میری کتاب سب پر، اللہ کی کتاب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہے، ایسا آپ نہ کیجئے. لہذا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک تواضع اختیار کی. حالانکہ وہ اتنے بڑے محدث تھے، آپ اندازہ کیجئے امام شافعی ان کے شاگرد ہیں، امام محمد ان کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے محدث ان کے شاگرد ہیں، اور اتنا اونچا مقام تھا فن حدیث میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ بالاتفاق وہ امام دار الہجرہ یعنی مدینہ منورہ کے امام تسلیم کیے گئے. مسجد نبوی میں آپ کا درس رہا پوری زندگی، اور اس شان کے ساتھ درس ہوتا تھا کہ فجر کے ساتھ ہی آپ درس شروع کرتے تھے، تقریباً چاشت کے وقت تک 10 ساڑھے 10 بجے تک درس ہوتا. پہلو آپ نہیں بدلا کرتے تھے، جس پہلو پہ بیٹھتے تھے بس اسی پہلو پہ درس دیتے. ایک مرتبہ آپ درس دے رہے اور پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہے، چہرہ لال ہوتا جا رہا ہے اور پسینہ نکلتا چلا جا رہا ہے. طلبہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا حضرت کو تکلیف ہے. جب درس ختم ہو گیا تو فوراً اٹھ کر اپنے جبے کو اور اپنے کرتے کو جھٹکا تو پیچھے اندر بچھو بیٹھا ہوا ہے جو بار بار ڈنک مار رہا تھا، لیکن آپ نے اپنے درس کو منقطع نہیں کیا، آپ نے درس میں ڈسٹرب نہیں کی. تو اس شان کے وہ محدث ہیں، اور وہ اپنی کتاب موطا میں جو حدیث نقل کرتے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے بادشاہ کو خط لکھا، اور اس خط میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ یاد رکھو میں جو قرآن پیش کر رہا ہوں نا، یہ وہ کتاب ہے جس کو کامل پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا ہے، لا یمسہ الا طاہر، لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لکھوایا، ڈکٹیٹ کرواتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس بنیاد پر یہ ائمہ ہیں جو امام مالک ہے، امام حنیفہ، امام شافعی، یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی بغیر وضو قرآن مجید کو ہاتھ مت لگایا کرو الا یہ کہ کوئی عذر ہو، کوئی پریشانی ہو. ورنہ ادب کا یہ تقاضا ہے کہ جس کتاب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہ لقرآن کریم، مجد والی، بزرگی والی، عزت اکرام والی کتاب ہے، اور جس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو منتقل کرنے والے کرام بررہ، بڑے عزت والے، اکرام والے، بزرگی والے، مجد والے ہیں، اور جس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس سینے میں یہ کتاب منتقل کی جا رہی ہے وہ سینہ وہ اللہ کی طرف سے کھولا گیا ہے، انشراح کیا گیا ہے، اور اللہ نے اس سینے میں اپنے کلام پاک کو جمع کیا. تو لازمی بات ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صحیفہ اس تقدس کا حامل ہے کہ اس کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. لیکن لازمی بات ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے، اور مجھے تو انشراح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. لیکن اگر کسی صاحب کو کسی اور اسکالر کے فتوے پہ اطمینان ہے تو ٹھیک ہے، وہ عمل کر سکتے ہیں، جھگڑے کا ٹاپک ہے نہیں. لیکن واقعی دل اس کی گواہی دیتا ہے کہ کلام اللہ کی ایک عظمت ہونی چاہیے، دل اس کی گواہی دیتا ہے کہ عام کتابوں سے ہٹ کے اس کتاب کا معاملہ ہونا چاہیے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی قرآن مجید کے اکرام کے سلسلے میں، فرمایا دیکھو اگر دشمنوں کے نرغے میں جا رہے ہو تو قرآن مجید لے کر مت جاؤ، ہو سکتا ہے بے حرمتی کریں گے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا کہ اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. اور عام طور پر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پھر ہم تبلیغ کیسے کریں؟ تبلیغ تو قرآن مجید کے عربی متن سے مشکل ہی ہے نا، آپ تو ترجمے دیں گے ان کو شروع میں. جب وہ ترجموں سے قرآن مجید کے قریب ہوں گے اور احترام ان کے اندر پیدا ہوگا تو پھر اس کے بعد سے آپ کلام اللہ ان کے حوالے کریں. یہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے اپنی ہمشیرہ کے گھر، وہ معلوم پیٹی کا واقعہ ہو جانے کے بعد پھر جب نادم ہوئے اور کہا کہ بتاؤ وہ صحیفہ کہاں ہے، میں بھی تو اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ کی ہمشیرہ نے کیا کہا؟ ناپاک آدمی کے حوالے نہیں کیا جاتا ہے، آپ غسل کیجئے، نہائیے، پاک ہو جائیے، تب میں آپ کو دوں گی. تو پتہ چلا کہ صحابہ کے اندر بھی یہ سینس تھا، تصور تھا، یہ کانسیپٹ تھا کہ کلام پاک کو
طہارت کے ساتھ, کامل طہارت کے ساتھ اس کلام پاک کو چھونا چاہیے, ہاتھ لگانا چاہیے. لیکن ایک بات اور میں بتا دوں کہ تلاوت کے سلسلے میں مسئلہ دوسرا ہے. اگر آپ کو کچھ صورت یاد ہے اور حالت وضو میں آپ نہیں ہیں تو آپ تھوڑی بہت تلاوت کر سکتے ہیں. تلاوت کے سلسلے میں نرمی دی گئی ہے. بالخصوص اگر تلاوت آپ دعا کی شکل میں کر رہے ہیں, جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اب یہ ایک دعا ہے, اگرچہ کہ آیت ہے لیکن ایک دعا. ایسے ہی تقریر میں حوالے کے اعتبار سے آپ تلاوت کر رہے ہیں, خطابت میں استدلال کے لیے آپ تلاوت کر رہے ہیں, ایسے موقع پر یا ذکر کے لیے کوئی قرآن پاک کی آیت, عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بطور ذکر اس آیت کا تکرار کے ساتھ اعادہ کیا جاتا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ایسے موقعوں پر تو وضو کی شرط نہیں لگائی گئی, بغیر وضو کیا جا سکتا ہے. بہتر یہی ہے کہ وضو کر کے کریں. لیکن جب صحیفے کو آپ ہاتھ لگانا چاہتے ہو, قرآن مجید کو آپ ہاتھ لگانا چاہتے ہو, تو یہ ان ائمہ نے وضو کی شرط لگائی. ایک بات اور میں واضح کر دوں, یہ کلام اللہ خالص ہونا چاہیے. جیسے یہ ہے خالص ہے, بالکل متن ہے, لیکن اگر اس کے ساتھ ٹرانسلیشن بھی ہے, ترجمہ بھی ہے, تو وہ کلام اللہ کے حکم میں نہیں رہ جاتا. انسانی کلام کی بھی تو ملاوٹ ہو گئی نا. لہذا ایسے موقع پہ آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں بغیر وضو کے. ترجمہ قرآن کے ساتھ اگر ہے ایڈیشن تو اس کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں. معرہ جس کو کہتے ہیں, جس میں کوئی ترجمہ نہیں ہے, انسانی کلام نہیں ہے, صرف کلام اللہ ہے, تو ایسے موقع پہ ائمہ نے یہ شرط لگائی کہ پھر تم وضو کے ساتھ ہاتھ لگاؤ, بغیر وضو کے ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تنزیل من رب العالمین, سارے عالموں کا جو رب ہے وہ یہ کلام تم کو عطا کر رہا ہے, تو اس کلام کا تقاضا یہ ہے اس کا احترام ہو, اکرام ہو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حامل قرآن کے اکرام کی تاکید فرمائی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من اکرام اللہ, اللہ کے اکرام میں سے, اللہ کے ساتھ جو عزت والا معاملہ ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اکرام کا معاملہ ہونا چاہیے, اس کا تقاضا یہ ہے, ارشاد فرمایا اکرام الحامل القرآن, قرآن مجید کا جو حامل ہے اس کا اکرام کرو. لیکن اس میں شرط لگا دی کہ غیر الغالی فیہ ولا الجافی, جو غلو نہ کرتا ہو, کلام اللہ کی بے حرمتی نہ کرتا ہو, اس پہ عمل نہ کرتا ہو, تو وہ حامل قرآن نہیں کہلائے گا. جو قرآن مجید کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے, واقعتاً وہ صحیح معنوں میں حافظ ہے اور دیندار ہے, متقی ہے, قرآن مجید کی تعلیمات پر بھی عمل کرتا ہے, تو فرمایا اس کا احترام کرنا اللہ کے احترام میں سے ہے, اس کی عزت کرنا وہ اللہ کی عزت کرنا ہے. تو آپ سوچئے جو حامل قرآن ہے اس کی عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عزت قرار دے رہے ہیں, تو خود کلام اللہ کی تعظیم, کلام اللہ کا اکرام اور کلام اللہ کا احترام یہ کتنا اہم قرار پائے گا. یہ ایک اہم ضرورت ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس جو این آر آئیز ہے, عرب ملکوں کو انہوں نے دیکھا, عرب ملکوں میں رہے, وہاں پہ عربوں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ وہ اکرام اور احترام کا معاملہ نہیں کرتے جو ہم بر صغیر انڈیا میں کرتے ہیں, ہند و پاک میں یہاں جو رائج ہے. تو آنے کے بعد سے ذرا ہمارے عمل میں بھی کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے. اور دلیل کیا دیتے ہیں, اب ہم نے مکے میں دیکھا, مدینے میں دیکھا, ایسا رکھے تھے, ویسا کرے تھے, نیچے رکھ دیے تھے. دیکھیے یاد رکھیے, وہ بیچاروں سے اکرام کی کمی اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے, وہ بکثرت تلاوت کرتے ہیں, آپ ان کا 10% بھی نہیں کرتے. ان کا عالم تو یہ ہے کہ مسجد میں جیسے ہی سنت سے فارغ ہوا کلام اللہ لے کے بیٹھتا ہے. لہذا کثرت سے تلاوت کی وجہ سے کہیں کہیں ان کے عوام میں بے احترامی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ غلط چیز لینے میں ہم آگے ہیں, اچھی چیز لینے میں پیچھے ہیں. کثرت سے تلاوت ہم نہیں لیے, جتنا وہ تلاوت کرتا ہے, جو عربوں میں تلاوت کا رواج ہے وہ نہیں لیا ہم نے. وہ کلچر بھی تو لینا چاہیے تھا, روزانہ 5 پارے پڑھو, 6 پارے پڑھو, عرب اتنا پڑھتا ہے, وہ نہیں لیا. لیا تو کیا لیا, بے احترامی لی, بے اکرامی لے لی. یہ غلط بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی چیز لو, الحکمت دالت المؤمن, دانائی کی چیز لو, شعور کی چیز لو. بری چیزیں جو جس میں تھوڑی بے احتیاطی ہو رہی ہے ان کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرو. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے,
اور اس کلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی فرشتے ہاتھ لگا رہے ہیں جو بڑے پاک ہے مطہرون ارشاد فرمایا. مطہرون کے معنی طاہر کے معنی پاک، مطہرون کے معنی بہت پاک، مبالغے کا صیغہ ہے، کثرت سے پاک ہی پاک ہے وہ. لہذا ارشاد فرمایا کہ وہ شان میرے اور آپ کے اندر بھی پیدا ہو. اور جب لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا احترام پیدا ہوگا تو اس کی اللہ تعالیٰ قدردانی کرے گا. اور بے احترامی کی کیفیت ہے، لا تعلقی کی کیفیت ہے، نہ تلاوت ہے نہ عمل ہے. تو ارشاد فرمایا افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس کلام پاک کے سلسلے میں تم سستی کرنا چاہتے ہو. مدہنون مداہنت کے معنی ہوتے ہیں کہ ایزی لینا، لائٹ لینا، قدر نہ کرنا. فرمایا یہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو اس شان کے ساتھ نازل ہوا، اس کلام کے ساتھ تم یہ معاملہ کرنا چاہتے ہو کہ اس کو نظر انداز کر دو، اہمیت نہ دو. فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اللہ نے جو یہ نعمت تم کو عنایت فرمائی تو اس کو جھٹلا دینا چاہتے ہو. یہ اللہ کی نعمت ہے. ارشاد فرمایا رزقکم، ذرا سا غلط فہمی ہو جاتی ہے رزقن کے لفظ سے. میں اس سے پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ عربی میں رزق یہ بہت وسیع مفہوم میں آتا ہے، اردو کے مفہوم میں نہیں آتا. اردو میں تو کہتے ہیں رزق کے معنی روزی روٹی، کھانے پینے کی چیزیں، لیکن عربی میں بالکل یہ مفہوم نہیں ہے. اور رزق تو ہر اللہ کی عطا کردہ چیز کو رزق کہتے ہیں عربی کے اعتبار سے. بخشش، عنایت، یہ ترجمہ کیجئے، عنایت، اللہ تعالیٰ کی عنایت. لہذا آپ عربوں کا کلام اٹھا کر دیکھیے، کسی کے گھر اگر بیٹا ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ رزقت بولد، مجھے بیٹا عطا کیا گیا، اولاد عطا کی گئی. رزقت کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو رزق یہ مفہوم بخشش کا ہے، عطا کرنا، عنایت کرنا. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، کہ اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے عطا کی، اللہ کی اس بخشش پر اور اللہ تعالیٰ کی اس کرم فرمائی پر تم کیا کر رہے ہو؟ انکم تکذبون، جھٹلا رہے ہو اللہ کے کلام، مخالفت کر رہے ہو. تو پھر یاد رکھو یہ جھٹلانا تم کو بہت برے انجام تک پہنچا دے گا. یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہو گیا. وہ برا انجام کیا ہوگا اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. یہ برا انجام جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے بہت قابل غور ہے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا. السابقون السابقون کا تذکرہ فرمایا، اصحاب المیمنہ کا تذکرہ فرمایا، اور یہ دونوں کے دونوں نجات پانے والے طبقے ہوں گے. اصحاب المشأمہ کا تذکرہ فرمایا جو جہنم میں پھنس جائیں گے. یہ سب تو میدان حشر میں ہوگا. میدان حشر میں یہ 3 زمرے ہوں گے اور 3 گروہوں میں انسان تقسیم ہوں گے. لیکن میدان حشر تو ذرا دور ہے نا. فرمایا ابھی کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ ذرا غور کر لو. ابھی یہ فلولا اذا بلغت الحلق، ایک وقت آنے والا ہے بہت جلد. وہ وقت یہ ہوگا کہ تمہاری روح اور تمہارا دم تمہارے حلق میں پھنس جائے گا. فلولا اذا بلغت الحلق، اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری روح تمہارے حلق میں پھنس جائے گی. حلقوم اس حصے کو کہتے ہیں، نرخرا جس کو اردو میں کہتے ہیں. اور اس وقت کیا ہوگا؟ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اس وقت بس دیکھ رہے ہوں گے، کر کچھ نہیں پاؤ گے. دیکھ رہے ہوں گے، ہر چیز دیکھ رہا ہوگا انسان. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ وہ سکرات الموت ہوں گے، وہ غمرات الموت ہوں گے. دونوں لفظ قرآن مجید میں استعمال کیے گئے، غمرات الموت، سکرات الموت. غمرات الموت کے معنی سنگین وقت موت کا، سکرات الموت کے معنی مدہوشی، بے ہوشی کا وقت جو موت کے وقت طاری ہو جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں نزاع کا عالم کہتے ہیں. اور اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کر رکھا ہے کہ فرشتوں کو چارج لینے کے لیے بھیجا جاتا ہے. فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈپارٹمنٹ ہے، گویا یوں سمجھ لیجئے، جس کے انچارج ملک الموت ہے، الذی وکل الیہ، جس کے بارے میں کہا گیا کہ ساری جانوں کو چارج میں لینے، سارے روحوں کو چارج میں لینے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے، ان کو حکم دیا ہے، وہ اس کام پر مامور ہے. لیکن وہ تنہا نہیں ہیں، ان کے ساتھ سینکڑوں ہیں یا ہزاروں ہیں، کتنے ہیں پتہ نہیں، اور فرشتوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو ان کی ماتحتی میں، ان کی نگرانی میں وہ کام کرتے ہیں.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کم سے کم 4 فرشتے آتے ہیں، 2 سرہانے ٹھہرتے ہیں 2 پیروں کی طرف، اور پھر جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملہ دوسرا ہوتا ہے، اور جو نیک نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملہ دوسرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو وَلَوْ تَرَى، اگر تم وہ وقت دیکھ لیتے اِذ الظَّالِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، جب ظالموں کا عالم یہ ہوگا کہ سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور ان کے پاس فرشتے پہنچ چکے ہوں گے اور وہ فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے، تو پھر ان کا عالم یہ ہوگا القوا السلام، گھٹنے ٹیک چکے ہوں گے، وہ گھٹنے ٹیک چکے ہوں گے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اب وہ ان کی ساری ذہانت، ہوشیاری اور ان کی ساری چالاکی وہاں کافر ہو چکی ہوگی، اب صرف اور صرف وہ بات سننے کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اب وہ فرشتے ظاہر ہوتے ہیں، ظاہر ہونے کے بعد سے اللہ تعالیٰ صاف یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ تو اپنی جان کو ہمارے حوالے کر دے، اور اس کا عالم یہ ہوتا ہے اس گناہگار انسان کا کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ مرحلہ ٹل جائے، لیکن یہ مرحلہ ٹلتا نہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، زندگی بھر گناہ کرتے رہے، گناہوں میں ڈوبے رہے، فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، اور گناہوں کی وجہ سے ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ سرنڈر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کی جان بخشش ہو جائے، اور اس کے لیے روح بھاگتی پھرتی ہے، لیکن فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اب اس کے بعد ایک چین ہوتا ہے، یہاں سے عالم بالا تک، عالم لاہوت تک اس کی روح منتقل کی جاتی ہے، جس میں بڑی بدبو ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو سجین میں ڈال دو۔ سجین میں اس کی روح قید میں رکھ دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد میدان حشر میں اس کی روح دوبارہ بھیجی جائے گی زمین پر، اور پھر وہ پہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوگا۔ لیکن ارشاد فرمایا اس کے مقابلے میں جو نیک بندے ہوتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، بھلے بندے، نیک بندے، ان کو عالم یہ ہوتا ہے یقولون سلام علیکم، فرشتے آنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسری بات یہ کہتے ہیں اللہ یقرئک السلام، اللہ نے تم کو سلام کہلا بھیجا، اللہ نے تم کو سلام کہلا بھیجا۔ یہ سننا ہوتا ہے کہ بندہ مومن مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو پھر آرام ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے اب سلامتی کا معاملہ ہے، اب پریشانی نہیں ہے، لہذا بڑی سہولت کے ساتھ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی روح کو ہمارے حوالے کرو۔ بڑی سہولت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پیشانی کا ایک پسینہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ روح کو حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے امراض آ سکتے ہیں، یاد رکھیے، بیماریاں آ سکتی ہیں، مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت جاڑا جیسے محسوس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے بدن میں کپکپاہٹ تھی، تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو تو کپکپاہٹ ہو رہی، تو حضور نے فرمایا مجھے جو جاڑا ہو رہا ہے اور جو کپکپاہٹ ہو رہی ہے وہ اتنی سخت ہے کہ تم میں سے 2 آدمی اس کو برداشت نہ کر سکے، میں تو تنہا برداشت کر رہا ہوں۔ یہ مرحلوں سے گزرنا، علالت کے، امراض کے، تکالیف کے، یہ طبعی ہے، یاد رکھیے، اس میں نہ ایمان کا دخل ہے نہ کفر کا دخل ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بندہ مومن نیک ہے تو اس سے پہلے علالت نہیں ہوگی، اس سے پہلے اس کو پریشانی نہیں ہوگی، اب بندہ کافر کو بڑی علالت ہوگی، بڑی پریشانی ہوگی، نہیں، ایسا نہیں۔ اس کا تعلق نہ کفر سے ہے، نہ ایمان سے ہے، نہ تقوی سے ہے، نہ فسق و فجور سے ہے، یہ روٹین چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری یہ دی کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بڑے خاص منصب تک، ایک خاص درجے اور مقام تک پہنچایا جائے، لیکن وہ بیچارہ وہ اعمال نہیں کیا ہوا ہے، وہ تقویٰ نہیں ہے، وہ اعمال نہیں ہے جو اس درجے تک، جس درجے تک اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہ رہا ہے اس درجے تک اس کے اعمال پہنچا دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وفات سے پہلے کچھ شدید امراض سے اللہ تعالیٰ اس کو دوچار کر دیتا ہے، اور علالتوں کی وجہ سے، بیماری کی تکلیفوں کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے جھڑتے چلے جاتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں
सूखे पत्ते झड़ते चले जाते हैं और फिर वो गुनाहों से बिल्कुल साफ सुथरा होकर पाक होकर अल्लाह ताला के दरबार में एक ऊंचे दर्जे पे पहुंच जाता है। तो ईमान वालों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी। अरे एक सहाबी ने पूछा खास तौर पर कि अल्लाह के रसूल, ये जो मर्जुल वफात में, मर्जुल मौत में मोमिन को जो तकलीफ होती है, क्या उस पर अजर मिलेगा? हुजूर ने फरमाया, याद रखो, बंदे मोमिन का मसला ऐसा है, उसको कांटा भी चुभता है ना तो अल्लाह ताला उसका एक गुनाह माफ फरमाता है, उसका एक दर्जा बुलंद फरमाता है, उसके गुनाहों के इजाले का सबब बना देता है। तो ये मर्जुल वफात में अलालतों का होना, तकालीफ का होना, इसकी वजह से ना हम किसी के ईमान का फैसला कर सकते हैं ना किसी के कुफ्र का। ये तो नॉर्मल रूटीन हालात है। हाँ, बंदे मोमिन के हक में ये गुनाह कफारा बन जाएंगे, ये गुनाहों का कफारा बन जाएंगे, ये एक हकीकत है। उसके बाद जब नज़ा का आलम शुरू होता है तो नज़ा का आलम वो होता है जिसको कोई इंसान जबान से ताबीर नहीं कर सकता, क्योंकि जबान गुम कर दी जाती है। उस वक्त फिर कुव्वत गोयाई पे मोहर लगा दी जाती है। अब आप बोल नहीं सकते क्या हो रहा है, सिर्फ देख सकता है, सिर्फ देख सकता है। और उस वक्त वो फरिश्तों को देखता है। और फिर फरमाया कि जब जालिम बंदा होता है गुनाहों में आलूदा, तो फरिश्ते जिस शक्ल में बरामद होते हैं कि देख के जान निकल जाती है। और जो नेक बंदा होता है, भला बंदा, तो ऐसे सफेद कपड़े पहने हुए, ऐसी प्यारी शक्लों में वो आते हैं कि बंदे मोमिन का दिल मुतमईन होता चला जाता है। इतना मुतमईन हो जाता है कि फरिश्ता खुद आके उससे कहता है, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ दिल मुतमईन, इरजिई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ चलो, अब तुमको अपने परवरदिगार की तरफ चलना है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मौत क्या है? मौत कुछ नहीं है, एक पुल है। उस पुल को क्रॉस करोगे, पार करोगे तो तुम अपने हबीब से मिलोगे, अपने मौला से मुलाकात होगी। परेशानी की कोई बात नहीं है। फरमाया कि इस कैफियत को हासिल करने के लिए तैयारी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, तुम चालाक किसको समझते हो? चालाक समझते हो जो बेहतरीन तिजारत करता है, चालाक उसको समझते हो, ज़हीन उसको समझते हो, और दाना व बीना तुम उसको तसव्वुर करते हो जो अपने मामलात पे कंट्रोल रखता है, जिसका आलम यह है कि तरक्की पे तरक्की करता है। फरमाया नहीं, याद रखो, असली मानों में तो चालाक वो है, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिला लिमा बादल मौत, जो मौत के बाद की तैयारी करता है वो है असल ज़हीन। फरमा असल होशियार, असल दाना व बीना, असल इंटेलेक्चुअल वो है जो अपने इस मुस्तकबिल की तैयारी करता है, मौत के बाद की। और फरमाया बड़ा आसान नुस्खा दिया मौत के बाद की तैयारी, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबी तैयारी नहीं है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मौत के बाद की तैयारी क्या है। एक तो है नंबर एक, नमाज। मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, नमाज नहीं पढ़ोगे तो कहोगे कि पहुंच गए हम जहन्नम में, कोई चीज बचा नहीं सकी। लिहाजा नमाजों का एहतमाम होगा तो ये पहली मौत की तैयारी हो गई। अब घबराने की जरूरत नहीं, बड़ा जखीरा आपने जमा कर लिया। दूसरी बात क्या इरशाद फरमाई? दूसरी बात इरशाद फरमाई, वलम नकुन नुतइमुल मिस्कीन, तो खर्च करते रहो। उस वक्त तक दिल मुसलमान नहीं होता जब तक कि जेब मुसलमान ना हो। याद रखिए, खर्च अल्लाह की राह में करना। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, यहीं से शुरू हुआ कुरान मजीद। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो कुछ हमने अता कर रखा है उसमें से खर्च करो। तो फिर खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। इतना तज़किरा फरमाया अल्लाह ताला ने इंफाक का, इतना तज़किरा फरमाया, इतना आमादा हुआ, इतना आमादा किया, इतनी दावत दी खर्च करने की कि सहाबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे आए। आने के बाद कहा, अल्लाह के रसूल अब आप बता दीजिए कितना हम खर्च करें। यसअलूनका माज़ा युनफिकून, ए रसूल आपसे ये पूछ रहे हैं हम कितना खर्च करें, हम कितना खर्च करें। तो अल्लाह ताला ने कहा 2.5%, 5%, 10%, 20%, 50%, नहीं। सहाबा से फरमाया कुलिल अफ़वा, ए रसूल इनसे कहिए जो बच जाए खर्च कर देना, जो बच जाए उसको उठा के ना रखना, सेविंग ना करना। ये कुर्बानी सहाबा से ली गई। जो बच गया, फिर आलम ये हुआ, सहाबा कहते हैं हम रात का खाना खाते तो नाश्ते के लिए उठा के नहीं रखते थे, हम अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे। इसीलिए तो इन्होंने बदला ना दुनिया का जोग्राफिया। हम लोग बदल पा रहे हैं, 20 करोड़, सैकड़ों करोड़ होने के बावजूद, और वो लोग मुट्ठी भर थे। और उन्होंने मैप बदल दिया, मैप बदल गया। यूरोप और
एशिया और फिर उधर रशिया, ये सब इस्लाम में दाखिल होते चले गए 40-50 सालों में। ये अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, याद रखो, खर्च करो तो फिर तुम वहां पे तैयारी कर रहे हो, इन्वेस्ट करते चले जा रहे हो रकम वहां पर, वहां जाने के बाद मालूम होगा कितना बड़ा प्लॉट है, कितना बड़ा महल है, कैसी तैयारी तुमने कर ली। फरमाया कभी कभी तुम एक ही रुपया खर्च करते हो, लेकिन वहां जाने के बाद जब तुम अजर देखोगे तो कहोगे कि अल्लाह, मैंने दुनिया में इतनी बड़ी खैरात कभी नहीं की थी, किस चीज का अजर है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, नहीं, खर्च तो एक ही रुपया किया था, लेकिन वो रुपया खुद तुम्हारी जरूरत का था और तुमने कुर्बानी दी, अपनी जरूरत को नजरअंदाज किया, मेरे नाम पे दिया, इसीलिए मैंने इसको पाल पोस के इतनी तरक्की दे दी कि ओहद का पहाड़ जैसे सोना तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया, इतना बड़ा कर दिया। तो मरने की तैयारी है कि जैसे आजकल हो गया है ना कि ऑनलाइन जाते हैं, जिस शहर में पहुंचना है उस शहर के होटल को चेक कर लेते हैं, रूम को चेक कर लेते हैं, बुक कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं कि वहां पहुंचने के बाद परेशानी ना हो, गाड़ी आए एयरपोर्ट से ले जाए सीधा होटल के रूम तक पहुंचा दे। तो जो यहाँ खर्च कर रहा है अल्लाह के नाम पर, वो अपना रूम, अपनी होटल, अपना महल, अपनी जन्नत के बागात सब यहीं बुक करता चला जा रहा है। लम नकु मिनल मुसल्लिन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, दुनिया में जो खाना नहीं खिलाता है, गरीबों पे खर्च नहीं करता है, इरशाद फरमाया फिर वो मौत की तैयारी नहीं कर रहा है। फरमाया वक्त आएगा जब वो फरिश्तों को देखेगा, जबान पे तो मोहर लगा दी जाएगी, जबान तो बोल नहीं सकेगी, लेकिन रोआ रोआ फरिश्तों से गुजारिश करेगा, थोड़ा टाल दो मेरी मौत को, क्यों, सदकात दे दो, खर्च कर दो, अब देख रहा हूँ उस पार क्या है, अब समझ में आ रहा है, थोड़ी मोहलत दे दो। इरशाद फरमाया यूं खर्च करना चाहता हूँ, ऐसे देना चाहता हूँ, यूं अल्लाह की राह में पैसे लगाना चाहता हूँ, लेकिन किस्सा खत्म हो चुका होगा। फरिश्तों को देख लेने के बाद कोई मोहलत नहीं। तो क्या कहेंगे फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से? कहेंगे, जब वो कहेगा रब्बिरजिउनी लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, हरगिज़ नहीं, अभी आप बकबक कर रहे हैं, अब तो आपको आगे जाना है। मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, बरज़ख की जिंदगी, फिर क़यामत की जिंदगी, बस यही बाकी है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि हमारे मरने के बाद कुछ हमको याद करने वाले हों, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े जारिया कहा, औलाद हो, उनकी तरबियत हो। जब वो हाथ उठाएं अल्लाह के दरबार में और जब वो अपनी दुनिया मांगे तो फिर हमारी कामयाबी भी मांगे, हमारे लिए जन्नत भी मांगे, हमारे लिए राहत भी मांगे, हमारी बरज़ख की आसानी की दुआ करें, बरज़ख की जिंदगी की आसानी की दुआ करें, हमारे मग़फ़िरत की दुआ करें। ऐसी औलाद अल-वलदुस सालिह यदउ लहू, जो अपने मरहूमीन के लिए दुआ करे, ऐसी औलाद की तरबियत, ऐसी औलाद की तरबियत कि जो आगे चल के हमको याद रखे। एक हदीस में आता है कि जब किसी की वफात होती है और उसकी रूह जब इल्लियीन में पहुंचाई जाती है नेक आदमी की, तो सारे रिश्तेदारों की रूहें जमा होती है और उसके बाद पूछते हैं कि मेरे वारिसीन ने क्या किया। अब कोई साहब की रूह को ये सुनाया जाएगा कि भाई तुम्हारे वारिसीन ने तुम्हारे घर को क्लब में तब्दील कर दिया है, वहाँ पे बेईमानी का अड्डा बना हुआ है, तो उसको कितनी तकलीफ होगी, जरा सोचिए आप। और ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये इत्तला दी जाती है, एक रूह दूसरी रूह से मुलाकात करके ये बतलाती है कि तुम्हारे वारिसीन बड़े खैरखा हैं, तुम्हारे हक में दुआएं करते रहते हैं, जिस दीन पे तुमको छोड़ा वो दीन पर चलते, तो एक मसरत होती है रूह को, कहा एक इत्मीनान का सामान होता है। लिहाजा हम अपने वारिसीन, अपनी नेक्स्ट जनरेशन, अपनी औलाद, उनकी तरबियत की फिक्र करें। बड़े नेक हो जाते हैं, बड़ी मुसीबत है, बहुत अहलुल्लाह में से हो जाते हैं, माशाल्लाह तहज्जुद से मस्जिद में बैठने लगते हैं, लेकिन औलाद की तरबियत की फिक्र नहीं करते। तो अजीब अजीब हालात देखे, जिस दिन वालिद साहब की वफात होती है उस दिन औलाद अजीब अजीब कारनामे करती है, अजीब अजीब तमाशे करती है कि वालिद साहब के इमेज से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता, उनकी नेकनामी से, उनके अंदाज से ये आप शुरू कर देते हैं। क्यों? उनको मालूम ही नहीं मौत के बाद क्या है। कितने बेटे हैं जिनको बाप की मैयत को गुस्ल देना आता है, कितनी बेटियां हैं जो अपनी माँ की मैयत को गुस्ल दे सकते हैं, जरा सोचिए आप, गुस्ल तक के देने के काबिल नहीं है। लिहाजा इस्लामी साँचे में औलाद को ढालना, अकीदे तौहीद पर उनकी परवरिश करना और फराइज का उनको पाबंद करना,
یہ دراصل ہماری اپنی موت کی تیاری ہے. ہم موت کی تیاری کر رہے ہیں، میرے بعد میری اولاد سنبھالے گی، میرے مسئلے کو سنبھالے گی، میری میت کو سنبھالے گی، صحیح تجہیز و تکفین ہوگی، تلاوت ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تدفین کے بعد آپ کھڑے رہتے، تقریباً 30-35 منٹ جتنی آیتیں ہو سکتی تلاوت فرماتے، مغفرت کی دعا کرتے ہوئے یہ کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے، صلی اللہ التثبیت، اس وقت اللہ سے تم اس میت کے سلسلے میں ثابت قدمی مانگو، لأنہ الآن یسأل، سوال جواب ہو رہا ہے اس کا. اللہ سے ثابت قدمی مانگو، اللہ سے کامیابی کی راہیں مانگو. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ قبر بند کرتے ہی وہاں سے راہ فرار اختیار کرتے، تیزی سے باہر نکلیں گے، 40 قدم دور جا کے ذرا پلٹ کے ایک بار دیکھیں گے کہیں ایسا نہ ہو قبر میں ہم کو کھینچ ہی لے. ایسی گھبراہٹ ہے. یہ کیفیت کیوں ہے؟ ہم نے تربیت نہیں کی نا، ہم نے نہیں بتایا ان کو کہ مرنے کے بعد مرحوم کے کیا حقوق ہے. لہذا یہ تیسری چیز ہے جس کے سلسلے میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے کہ مرنے کے بعد اولاد ہماری دین پر ہو، مرنے کے بعد اولاد ہمارے لیے ایصال ثواب بنے، صدقہ جاریہ بنے، ہماری نسل ہم کو یاد کرنے والی بنے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرنے والی بنے. ارشاد فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو یہ موت کی وہ گھڑی ہے جس سے تم کو دوچار ہونا پڑے گا اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے، کچھ نہیں کر سکو گے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور جو تم فرشتے کو دیکھ رہے ہو نا اس سے کہیں قریب ہم تم سے ہوں گے لیکن تم نہیں دیکھ سکو گے ہم کو. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم مجبور نہیں ہو، ترجعونها إن كنتم صادقین، روح کو لوٹا دو. اگر تم مجبور نہیں ہو، تمہاری سائنس مجبور نہیں ہے، تمہارے اطباء، فزیشینز اور ڈاکٹرز مجبور نہیں ہے، تمہارے ہاسپٹلز مجبور نہیں ہے، ان کو آتا ہے کرنا تو یہ کر کے دکھا دے کہ روح کو لوٹا دے، روک دے کسی کی موت کو، روک کر بتا دے کہ ہم اس کو مرنے نہیں دیں گے. فرمایا ترجعونها، لوٹا دو روح کو، لوٹا دو جان کو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. نہیں لوٹا سکتے ہو، لہذا فاما ان کان من المقربین. اب آ گیا یہ خلاصہ، اس صورت کا خلاصہ کہ جو میدان حشر میں 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا، ان 3 گروہوں کے آثار اور ان کی کامیابی اور ان کا انداز اب موت ہی کے ساتھ شروع ہو جائے گا. فاما ان کان من المقربین، وہی سابقون اولون میں سے اگر ہوگا، مقرب ترین ہوگا تو فروح و ریحان و جنت نعیم، تو اس کے لیے راحت کا سامان ہوگا، خوشبوئیں ہوں گی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک دبیس مخملی چادر میں جس میں بے انتہا پیاری قسم کی خوشبو رچی بسی ہوگی، اس پہ روح کو رکھا جائے گا، لپیٹا جائے گا اور پھر عالم بالا کی طرف سفر ہوگا. فروح و ریحان و جنت نعیم، اور نعمت والی جنت میں اس کو پہنچا دیا جائے گا. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ سے دیے جانے والا ہے. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم. میں نے عرض کیا تھا روح قبض کرنے جب آئیں گے کہیں گے، اور پھر نکرین جو آئیں گے قبر میں تو کہیں گے السلام علیکم، اور پھر میدان حشر میں جب کھڑا ہوگا السلام علیکم، جنت میں داخل ہونے لگے گا السلام علیکم. فسلام لک من اصحاب الیمین، تو تجھ پر سلامتی ہے اے سیدھے ہاتھ والا، یعنی وہ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ سے دیا جائے گا. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، رہا وہ شخص جس کا عقیدہ بھی تباہ تھا، عمل بھی برباد تھا. من المکذبین، جو عقیدے میں جھٹلاتا تھا، ضالین، گمراہ تھا، عمل بھی غلط کرتا تھا. فنزل من حمیم، تو پھر اس کے لیے ضیافت ہوگی گرم گرم کھولتے ہوئے پانی کی. وتصلیۃ جحیم، اور جہنم میں اس کو جھونک دیا جائے گا. ان ھذا لہو حق الیقین، یہی ہے حقیقت جس پہ تم کو یقین کرنا چاہیے. فسبح باسم ربک العظیم، تو اپنے عظیم الشان رب کی تم تسبیح بیان کرو، جس کی ذات بے عیب ہے، جس کی ذات بے عیب ہے، اسی کی حمد و ستائش کرو، اسی کی تعریف کرو. آیت نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ آیت تمہارے رکوع کے لیے ہے، تم رکوع میں اب یہ کہنا سبحان ربی العظیم. اس کے بعد پھر وہ آیت جو سورۃ الاعلیٰ میں ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، حضور نے فرمایا تمہارے سجدے کے لیے ہے، سجدے میں تم یہ تسبیح کرو. نماز کے تمام اجزاء کی بنیادیں
قرآن مجید ہے، یاد رکھیے. ہاں اس کا سلیقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرما. فسبح بسم ربک العظیم، تو اپنے عظیم الشان رب کی تسبیح بیان کرو. کیوں عظیم الشان ہے، وہ عظمت والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذرا دیکھنا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اب یہاں سورۃ الحدید کا آغاز ہوتا ہے اسی تسبیح کے بیان سے جو ساری کائنات بیان کر رہی ہے. یہ کائنات اللہ کی تسبیح کیسے بیان کر رہی ہے اور کون کون سی صفات کا اعتراف کر رہی ہے کائنات، اور اس کائنات کی تسبیح بیان کرنے کا انداز کیا ہے، یہ ساری حقیقتیں انشاءاللہ سورۃ الحدید کے ان ابتدائی آیتوں میں آئے گی جو پہلے رکوع میں ہے، اور اس کو انشاءاللہ آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھا جائے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.